اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان میں 5 کیسز تھے خان صاحب کے، جسے پاکستان کے میڈیا نے سرے سے رپورٹ ہی نہیں کیا۔ اور اگر کوئی کیس رپورٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسا اینگل نکالا جائے گا جس میں عمران خان کو نیچا دکھایا جا سکے یا خان صاحب کے خلاف جاتا ہو، یعنی جو پروفیشنل آپ کے ایتھکس ہیں آپ کو پاکستان کی اب جرنلزم میں نظر نہیں آئے گا۔ آپ کم از کم رپورٹ تو کیسز کو کریں نا، عدالت میں کیا ہوا، جج نے کیا کہا، کس قسم کے ریمارکس دیے اور خان صاحب کی طرف سے دلائل کیا دیے گئے، صحافیوں سے کیا بات ہوئی، اور جہاں بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے جملے حذف کرنے آپ کریں، پروفیشنل کام کریں، لیکن ہو کیا رہا ہے، یہ کیسز رپورٹ نہیں ہو رہے۔ میں آج ایک کیس دیکھ رہا تھا جو رپورٹ ہوا پاکستان کے اندر القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے، تو اس میں جو عدالت میں جہاں پہ خان صاحب پیش ہوئے ہیں وہاں پر کیا ہوا جی کہ کاغذ غلط لہرا دیا اور رجسٹرار سپریم کورٹ کے کو بیان جو ہے وہ بنا کر پیش کیا گیا، حالانکہ وہ کسی بینک کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اس کے مینیجر کا وہ بیان تھا۔ اس قسم کی غلطیوں کو جو مسٹیکس ہیں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، آپ نے ہیڈ لائنز بنا کر پاکستان کے اخبارات میں لگائی۔ اب یہ جو القادری ٹرسٹ کیس ہے اس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس آنے والے دنوں کا آپ کو ایک نقشہ جو ہے وہ کھینچ کر دکھا رہے ہیں، اور منظرنامہ کیا ہوگا یہ میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس میں موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، ایک تو وہ سماعت کر رہے ہیں القادری ٹرسٹ کیس کی رجسٹریشن کا یہ معاملہ ہے، اور ان کے پاس یہ کیس لگا ہوا ہے اور رجسٹریشن کے اندر بہت سارے مسائل ہیں اور ابھی تک رجسٹریشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی، اور القادری یونیورسٹی ٹرسٹ کی نئے اسلام آباد ٹرسٹ ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کے لیے وکلاء نے درخواست جو ہے دائر کر رکھی ہے، اور میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد کی طرف سے رپورٹ جمع نہ کرانے پر سخت قسم کے ریمارکس دیے۔ اور انہوں نے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکاری عہدیدار کیوں خوف جو ہے وہ محسوس نہیں کرتا، سرکاری عہدیداروں کو صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور ذہن میں رکھیں، انتہائی اہم نقطہ انہوں نے کہا کہ ذہن میں رکھیں کہ موجودہ حکومت سے 5 سال کے لیے اقتدار میں رہے گی، اور پھر کیا ہوگا، عمران خان کل اقتدار میں آ گئے تو پلیٹ میں رکھ کر رجسٹریشن ان کو دے دی جائے گی۔ انہوں نے پورے نظام کو جسٹس صاحب نے ننگا کر دیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تو تم اس کو رجسٹریشن دینے سے جو ہے وہ مختلف قسم کے بہانے بنا رہے ہو، لیکن کل یاد رکھنا کہ یہ اقتدار جو ہے وہ تمہارا زیادہ دیر نہیں چلے گا، کل کو خان صاحب کی حکومت آئے گی، آج کسی اور کی حکومت ہے، تو پھر یہ سب چیزیں ریورس ہوں گی اور پھر تم روک نہیں سکو گے۔ اور جب جج اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو پھر ویور سمجھ جائیں کہ اب آپ مداخلت نہیں کر سکیں گے۔ مریم نے تو کہہ دیا کہ عدلیہ ایگزیکٹو کے کام میں مداخلت کر رہی ہے۔ بی بی یہ جو مداخلت تھی اس کی وجہ سے آپ کو کلین چٹ ملی، آپ کے والد محترم کو کلین چٹ ملی، اسی مداخلت کی وجہ سے آپ پاکستان سے باہر اور باہر سے پاکستان واپس آتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے یہ ملک نہیں شکارگاہ ہے، ایک پکنک سپاٹ ہے۔ جب دل بھرے گا، کھلونا جیسا مہنگا کسی باپ نے کسی اپنے لاڈلے بچے کو دے دیا ہوتا ہے کھیلنے کے لیے، پاکستان کو آپ نے کھلونا بنا لیا کہ جب دل آپ کا بھر جائے گا آپ اس کھلونے کو پھینکیں گے اور پھر کسی اور کھلونے کی تلاش میں آپ نکل پڑیں گے۔ جو دوسرا کیس ہے وہ خان صاحب کا زبان بندی کا تھا، اور گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ احتساب عدالت کے جج نے عمران خان کی عدالت میں سیاسی گفتگو پر پابندی لگائی تھی۔ سلمان اکبر راجہ صاحب اس معاملے کو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے، وہاں پر اسے چیلنج کیا، اور عامر فاروق صاحب اور طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں اس کی سماعت کر رہے ہیں۔ اب یہ خبر کس حد تک رپورٹ ہوئی ہے، اور مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ پاکستان کا میڈیا جن کے خلاف یہ بات کی گئی، انہوں نے وہی نقطہ نکال کر عامر فاروق کا ہیڈ لائنز میں کنورٹ کیا، اور انہوں نے کیا کہا کہ صحافیوں کو اجازت نہیں دی جاتی، اور عامر فاروق صاحب اس پر ریمارکس دیتے ہیں کہ جو آزادی اظہار یہاں ہے وہ امریکہ اور برطانیہ میں بھی نہیں ہے۔ جناب آپ غلط کہہ رہے ہیں، برطانیہ میں آپ حکومت کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں اور کوئی مائی کا لال جو ہے آپ کو روکے گا نہیں، یہاں پر دفعہ 144 لگتی نہیں ہے۔ اور اگر یہاں پر بھی آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، بلاول زرداری، آصف بھٹو، جس کے پارلیمنٹ میں آنے کے بعد جو ہے سارے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ مروثیت اور غلامی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر وہ لوگ یہاں پر بھی ہوتے تو دفعہ 144 لگ جاتی اور آپ کو کچھ کرنے کی آزادی اظہار کی اجازت نہ ہوتی، لوگ باہر نکل کر احتجاج نہ کر سکتے۔ تو یہ ویورز ہماری حقیقت ہے۔ عامر فاروق صاحب نے
کچھ باتیں کہی ہیں جرنلزم کے حوالے سے، اور انہوں نے جو میڈیا وہاں پر موجود تھا انہیں اجازت دی اور کہا کہ آپ سیاق و سباق سے ہٹ کر جو ہے کسی چیز کو ریکارڈ نہیں کریں گے۔ ویورز، جو اگلا کیس ہے وہ ہے خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس، اور اس میں ضمانت کا معاملہ ایک عدالت میں چل رہا ہے، یہ جو آپ کی اڈالہ جیل میں عدالت لگی ہوئی ہے، اور دوسرا کیس ہے آپ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں ضمانت کی درخواست، جسے لیڈ کر رہے ہیں لطیف کھوسہ صاحب، اور اس میں چیف جسٹس عامر فاروق ہیں اور طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں اس پر سماعت کر رہے ہیں۔ یہ وہی طارق محمود جہانگیری ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ایک گھٹن کا ماحول ہے، اور ہماری ہر جو حرکت ہے اسے اور ہر عمل کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، یعنی نظر رکھی جا رہی ہے۔ یہ کیس 4 ماہ سے زیر التوا ہے، اور دوسری طرف القادر ریفرنس کی جیل میں سماعت جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے، اور 30 گواہوں کے بیانات جو ہیں ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور عامر فاروق صاحب کوشش کیا کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کیس کو لٹکایا جائے، اور امجد پرویز کے دلائل اس وقت شروع ہو چکے ہیں، اور نیب پروسیکیوٹر کا اہم اعترافی بیان جو ہے وہ ویڈیو سامنے آیا، جس میں جسٹس جہانگیری نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رقوم کب منتقل کی گئی۔ نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ پہلی رقم 29 نومبر 2019، دوسری 3 دسمبر 2019 اور تیسری 11 مارچ 2022 کو منتقل ہوئی۔ یہ کل رقم 171.5 ملین پاؤنڈز کی رقم بنتی ہے۔ وفاقی کابینہ نے 3 دسمبر 2019 کو اس کی منظوری دی۔ چیف جسٹس نے اس پر سوال کیا کہ نومبر میں جب رقم آئی تو تب کابینہ کی کوئی منظوری موجود تھی، جس پر پروسیکیوشن نے، جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے یہ جواب دیا کہ جناب بالکل بھی نہیں تھی، اس وقت کابینہ کی طرف سے منظوری نہیں دی گئی۔ نیب پروسیکیوٹر پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ 6 نومبر 2019 کو ملک ریاض اور NCA یعنی نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان ایک کانفیڈنشیلٹی ڈیڈ پر دستخط ہوئے، اور اس ڈیڈ پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کے بھی دستخط موجود ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے پھر یہ سوال کیا کہ خفیہ ڈیڈ میں کیا ہے؟ ڈیڈ میں حکومت پاکستان کہتی ہے کہ وہ ملک ریاض اور NCA کے درمیان ہونے والے معاہدے کو خفیہ رکھے گی۔ نیب پروسیکیوٹر نے اس کا یہ جواب دیا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس پر چیف صاحب نے پھر آگے سے یہ جواب دیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، حکومت پاکستان کیوں حلف نامہ دے رہی ہے؟ یہ ڈیڈ نہیں بلکہ حکومت پاکستان کی طرف سے کانفیڈنشیلٹی کا ڈیکلیریشن ہے۔ معاہدے میں یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے گی؟ یہ سوال پوچھا گیا۔ نیب پروسیکیوٹر نے ایک اور بڑا اعترافی بیان یہ دیا کہ چیف جسٹس نے جب یہ پوچھا کہ وفاقی کابینہ کی منظوری میں غیر قانونی چیز کیا ہے جس کو پروسیکیوشن جو ہے وہ بار بار کھینچ کے لے کر آ رہی ہے، تو نیب پروسیکیوٹر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن پر 460 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ اسی دوران برطانیہ میں ملک ریاض کی رقم منجمد کی گئی۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے شرط رکھی کہ رقم حکومت پاکستان کی یقین دہانی کے بعد جو ہے وہ بھیجی جائے گی، یعنی اس کے بغیر یہ رقم جاری نہیں کی جائے گی۔ چیف جسٹس نے پھر یہ بھی پوچھا کہ آخر ایسا کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ دھاری ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے غیر معمولی ریمارکس ویورز اس کیس کے اندر کہ کیا وفاقی کابینہ کے ممبران بھی اس کیس میں ملزمان ہیں؟ کابینہ ممبران نے بھی تو غیر قانونی کام کیا، بند لفافے کی منظوری دے دی۔ ہو سکتا ہے کہ بند لفافے میں کوئی چیز پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو۔ کابینہ ممبران نے آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے، وہ کیسے دیکھے بغیر اس لفافے میں منظور جو کاغذ موجود تھا اس کی منظوری دے سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا قانون ہے کہ کابینہ بند لفافے کی بھی منظوری دے دے؟ اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کابینہ ایک کاغذ کو دیکھتی نہیں ہے اور اس کی منظوری دے دے۔ یہ بھی تو ہوگا نا کہ کچھ ایسی چیز لفافے میں موجود ہو جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو۔ پھر نیب پروسیکیوٹر نے جو میٹنگ منٹس تھے اس کا بھی حوالہ دیا، جس میں 3 لوگ شامل ہیں۔ ایک زبیدہ جلال ہیں ندیم افضل گوندل اور پرویز خٹک کے بیانات کو اس میں لگایا گیا، اور جو زبیدہ جلال تھی ان کا بیان پڑھ کر سنایا گیا کہ ہمیں ایک کاغذ ملتا ہے بند لفافے کے اندر اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے دیکھے بغیر جو اس پہ دستخط کرنے ہیں، اور اس کاغذ پہ کیا لکھا ہے ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا۔ اور پھر ساتھ ساتھ شہزاد اکبر نے یہ بھی کہا کہ اگر اس پہ دستخط نہ کیے گئے، یاد رکھیے گا کہ اس سے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اب نیشنل کرائم ایجنسی کا یہ معاملہ تھا، اور پروسیکیوٹر صاحب جو ہیں اسے جوڑ رہے ہیں برطانیہ
اور اس بیان کے مطابق پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے اور ان تعلقات کا خراب ہونا جو ہے وہ یقینی تھا اگر اس لفافے کے حوالے سے کسی سے بات کی جائے یا پھر یہ لفافہ جو ہے اگر ہم نے آپ کو کھول کر دکھا دیا. تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھے گئے ہیں. ویورز دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کیس کو اور کتنا لمبا جو ہے کھینچا جاتا ہے, چونکہ سلمان صفدر صاحب اپنے دلائل دے چکے, لیکن پروسیکیوٹر جو دوسری طرف سے ہیں, جو آپ کے لطیف کھوسہ صاحب خان صاحب کی طرف سے ہیں, اور دوسری طرف سے آپ کے جو پروسیکیوٹر ہیں ان کے دلائل ابھی بھی جو ہیں وہ جاری ہیں, اور دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کتنا وقت اس کیس میں مزید لیتے ہیں. میں آپ کو ایک اور کیس بھی بتا دیتا ہوں جس میں خان صاحب کی ضمانت جو منظور ہوئی ہے, اور ہائی کورٹ نے زمان پاک کے باہر کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے میں عبوری ضمانت کیس کی سماعت کی, اور اس کیس میں سلمان صفدر جی پیش ہوئے ہیں اور عمران خان پر وارنٹ گرفتاری کی تعمیل میں رکاوٹ ڈالنے اور پولیس پارٹی پر تھانہ ریس کورس میں مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا. الزام ان پہ یہ تھا جی کہ باہر لوگ آئے, انہوں نے وہ اپنی کارروائی کرنا چاہتے تھے, خان صاحب نے اندر سے آ کر جو ہے ان کو روک دیا اور ایک مقدمہ جو ہے خان صاحب کے اوپر اور جو ہے وہ بنا دیا گیا. اب جج کے ریمارکس بڑے امپورٹنٹ ہیں جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ملزم پہلے سے جیل میں ہو تو اور یا سزا یافتہ قیدی ہو تو اس کی عبوری ضمانت ملزم کے پیش ہوئے بغیر بھی ہو سکتی ہے. تو ویورز ایک طرح سے یہ خان صاحب کے دیگر مقدمات میں بھی ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے, اور خان صاحب کو دیگر مقدمات میں بھی یقیناً اس کا فائدہ جو ہے وہ ضرور ہوگا. اور ویورز آپ کو 2 ویڈیوز کی کہانی بھی بتا دوں جو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے اور لوگ اس کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں. پولیس کی یہ ویڈیوز ہیں, ایک پنجاب پولیس ہے اور ایک ہے سندھ پولیس, اور دونوں وہی کام کر رہے ہیں جو ان کی وجہ شہرت ہے. پنجاب پولیس مارتی بہت ہے جی, اور جو سندھ پولیس ہے وہ جی حضوری میں آپ کو ہمیشہ نظر آئے گی. اور جو پہلی ویڈیو ہے وہ ہے آپ کی سندھ پولیس کے ایس ایس پی کی جانب سے سیاسی رہنماؤں کو چائے پیش کرنے کی ویڈیو پر پولیس حکام نے نوٹس لے لیا. اب آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ پولیس افسر نے انتہائی غلط حرکت کی ہے, ان سے تحریری وضاحت جو ہے وہ طلب کی گئی ہے. اگرچہ ایس ایس پی کی جانب سے کیا گیا یہ عمل انفرادی عمل تھا, لیکن انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. اور یہ تقریب جو ہے وہ جی میرپور خاص میں اسد چودھری کی یونیفارم میں مہمانوں کو چائے پیش کرنے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد یہ نوٹس جو ہے وہ لیا گیا. پھر ایک اور ویڈیو ہے جس میں ایس ایچ او صاحب ہیں جی لاہور کے, اور وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ملزمان کو مارتے ہوئے دکھائی دیں گے. اب مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ جو پاس کھڑا شخص ہے یہ ویڈیو بنانے کا اسے کیا شوق ہے, یا تو چھپ کے بنا رہا تھا, ایسا ہی لگتا کہ وہ ویڈیو جو چھپ کر بنائی جا رہی ہے, بلکہ باقاعدہ جب یہ ویڈیو بن رہی تھی تو ایس ایچ او صاحب کے نوٹس میں تھا کہ یہ ویڈیو بن رہی ہے, اور وہ مار رہے ہیں اور پیچھے سے آواز آ رہی ہے کہ جناب بس کریں. پاکستان میں جی قانون اور آئین اور جو نظام انصاف ہے وہ تو آپ نے الٹا لٹکا دیا, اور آپ قانون کی اور آئین کی بات کرتے ہیں اور مداخلت کی بات کرتے ہیں. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں چونکہ مریم نے آج ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا, اور مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ جب عدلیہ مداخلت کرے گی جی ایگزیکٹو کے کام میں تو پھر ہم کام کس طرح کر سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے اس کے اوپر پورا ایک لیکچر دیا, اور یہ معاملہ جو شروع ہوتا ہے جو ای بائکس کا, آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ایک فیصلہ دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کو فوری طور پہ بند کیا جائے. اور مریم نے اس کے اوپر کیا جواب دیا, وہی کہتی ہیں جی کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے بائک اسکیم روک دی, کہا لڑکے لڑکیاں چھیڑنے بائکوں پر کالج جائیں گے, یہ تو وہی بات ہوگی کہ روٹی سستی کیونکہ لوگ زیادہ کھائیں گے تو بیمار ہوں گے. اب عدلیہ مداخلت جو کر رہی ہے بقول ان کے, اس کا جواب اب مریم جو ہے وہ دینے کے لیے میدان میں آ گئی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مداخلت پاکستان کے اداروں کے حوالے سے 6 ججز نے جو خط لکھا ہے, اور جتنی سپورٹ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو اس کی ملی ہے کہ سیاسی فیصلوں میں عدلیہ کے معاملات میں اور انفلوئنس کرنے کے لیے مداخلت ہوتی رہی ہے, اس پر نون لیگ کے کیمپ میں بہت زیادہ دکھ ہے, اور انہیں اس بات کا رنج ہے کہ یہ سپورٹ ہمیں کبھی کسی جج نے کیوں نہیں دی. ہم تو ہمیشہ سے بیانیوں کو جو ہے وہ ہائی جیک کرتے رہے. شوکت صدیقی صاحب نے کبھی کسی سیاسی جماعت کو جا کر یہ نہیں کہا تھا کہ میرا کیس لڑو. یہ مریم یا پھر اینڈ کمپنی یا نون لیگ یا کوئی اور جماعت جو ہے, انہوں نے خود سے اس پورے معاملے کو ٹیک اپ کیا, اور پھر اسے پورے کا پورا جو ہے وہ اس بیانی کو رینوویٹ کر کے اپنے بیانیے میں کنورٹ کیا گیا, یعنی نون لیگ کا جو سیاسی بیانیہ تھا اس کا تڑکا لگایا گیا,
اور پھر انہوں نے اس بیانیے کو خوب رگڑا. لیکن ویورز یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پوری کی پوری اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مداخلت ہوئی ہے، اور اب انہوں نے اس مداخلت کا جواب جو ہے وہ سی ایم پنجاب میڈم سی ایم مریم نواز کے ذریعے جو ہے وہ دلوایا ہے. اچھا، اب نظام انصاف کی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر نظام انصاف ہمیں کہاں پر نظر آئے گا؟ ہمیں کہیں نظر نہیں آئے گا. ججوں کے حالات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ وہ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو حکومت کس طرح ان کے خلاف کارروائیاں کرتی ہے اور بیانات دیتی ہے. انہیں بینچ فکسر کا نام بھی دیا گیا کہ اس کی شکل ہے چیف جسٹس بننے والی، اور دوسری طرف پولیس کیا کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن ایک ادارہ ایسا ہے جہاں سے لوگوں کو انصاف کی امید ہوتی ہے، وہاں کا جو محافظ ہے، جو کسٹوڈین ہے اس لا کا، جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جب ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی یہ قانون نے بچائے گا، وہاں کا چیف جسٹس کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے جی کہ ہم کچھ کرتے نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس پتھر پھینکے جاؤ. قاضی صاحب آپ کچھ نہیں کرتے، خدا کی قسم آپ کچھ کرتے ہوتے تو جو زیادتیاں پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو رہی ہیں کبھی زیادتیاں نہ ہوتی. جماعت ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں پہنچی، آپ نے ان سے بلے کا نشان چھین لیا. ضمانتیں آپ کے پاس پینڈنگ پڑی ہیں لیکن آپ کیسز کو لگاتے نہیں. آپ صرف ایک خاص مائنڈ سیٹ کے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ انصاف مہیا کر رہے ہیں، اور انصاف اب بانٹ نہیں رہے بلکہ انصاف سارے کا سارا آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے. تو آپ نے یہ کہا نا کہ ہم کچھ کرتے نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس پتھر پھینکے جاؤ. آپ کریں کچھ، خدا کے لیے کچھ کریں. اور جتنی تنقید آپ پر ہو رہی ہے، اس سے پہلے شاید یہ تنقید پاکستان میں کسی اور جج کے خلاف اتنی تنقید نہیں ہوئی ہوگی. یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.